अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं हेल्पिंग हैंड मानसरा में और हमारे साथ फ़ियाज़ अहमद साहब हैं। हेल्पिंग हैंड इंस्टीट्यूट जो है पैरामेडिकल का और उनके ये प्रिंसिपल हैं, 2005 से वाबस्ता हैं। नाज़रीन, हेल्पिंग हैंड के मेडिकल इंस्टीट्यूट और उनके जो हॉस्पिटल्स हैं डिसेबल के हवाले से वो पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन जो है वो 10-15 के दरमियान है। 15 से और 2015 से फ़ियाज़ साहब जो है यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फ़ियाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फ़ियाज़ साहब, ज़रा बताइएगा कि इस तरफ आना कैसा हुआ, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और फिर हम इस इदारे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। रहीम, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दुआ न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे पास आए और हमारी सर्विसेज के बारे में उन्होंने हमसे मालूमात हासिल की, और जो भी हम रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, जो रिलीफ सर्विसेज हम लोगों को, पेशेंट्स को और स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए ये हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर फ़याज़ अहमद है और मैं 2015 से इस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। और मैं बेसिकली एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से हासिल की है, और रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैंने तकरीबन 3 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दी है, और फिर उसके बाद मैं हेल्पिंग हैंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज में एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो हेल्पिंग हैंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज का क़याम जो है वो 2005 के ज़लज़ले के बाद यहाँ पर हुआ, और यहाँ पे लोगों की नीड को देखते हुए यहाँ पर जो अमेरिका में जो हेड ऑफिस है हेल्पिंग हैंड का, तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर लोगों को ज़रूरत है, तो उनके ज़रूरत के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज स्टार्ट हुई। उन सर्विसेज में फ़िज़ियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजी और प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी सर्विसेज हमने यहाँ पर स्टार्ट करवाए। फिर 2014 में ये ज़रूरत महसूस की, क्योंकि इन्हीं प्रोफेशन में लोग बहुत ज़्यादा कम हैं, हमें प्रोफेशंस नहीं मिलते, हमें प्रोफेशनल्स नहीं मिलते, हमें डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, तो हमने ख़ुद यहाँ पर डिग्री कोर्सेज स्टार्ट करवाए। और 2014 से अब तक हम तकरीबन 200 तक यहाँ से प्रोफेशनल जो है उनको फ़ारिग कर चुके हैं, और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बल्कि कुछ स्टूडेंट हमारे पास अपने, हमारे स्टूडेंट में हमारे यहाँ पर जो पढ़ के गए हैं, उनको हम यहाँ पर एज ए प्रोफेशन, एज ए डॉक्टर हमने उनको यहाँ पर लिए हैं। वो पेशेंट्स भी देख रहे हैं और वो यहाँ पे टीच भी कर रहे हैं। तो हेल्पिंग हैंड जिस तरह के पेशेंट को पहले रिलीफ देता था, अब स्टूडेंट के हवाले से भी रिलीफ दे रहा है। तो हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है, ऑर्फन सपोर्ट एक प्रोग्राम है जो एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम उसको स्पॉन्सर कर रहा है, और यहाँ पर हर सेमेस्टर में तकरीबन 10 से 12 स्टूडेंट जो हमारे पास होते हैं वो 100% फ्री होते हैं, 100% फ्री होते हैं, और उनको कपड़ों से लेकर उनके जूते और उनके मुकम्मल स्कॉलरशिप। जो एक्सपेंसेस है वो 100%। अच्छा अच्छा, फैसल साहब, आते हैं। अब ये बताइएगा कि कौन कौन से कोर्सेज कराए जा रहे हैं और उनकी ड्यूरेशन टाइमिंग क्या है, और कितनी सीटें आपके पास होती हैं, एडमिशन के क्या औकात होते हैं, और जब बच्चे यहाँ से फारुल तहसील हों तो उनकी जो स्किल है, उनकी जो जॉब है, उसके वाले से इदारा क्या कर रहा है। क्योंकि मेरे जो इल्म में आया है कि हेल्पिंग हैंड जो है वो मुकम्मल का मुकम्मल एक रिफाई इदारा ही है, और एक फैमिली मेम्बर की तरह अपने फारिग होने वाले बच्चों के साथ ट्रीट करता है। बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पर जो कोर्सेज हम करवा रहे हैं, तो उसमें एफएससी प्री मेडिकल जिन बच्चों ने किया होता है, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग जिन बच्चों ने किया होता है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, एडमिशन ले लें वो। तो हमारे पास 3 बड़े प्रोग्राम्स हैं, प्रोफेशनल डिग्रियाँ हैं, जिसमें एक डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी जो 5 साल का है, और दूसरा जो 4 साल का है बीएस, बैचलर ऑफ साइंस प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, जो मसनूई अज़ा वगैरह बनाते हैं उनका कोर्स है, और तीसरा जो है वो बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है, जो जो लोग बोल नहीं सकते, फालिज के मरीज़ या जो बच्चे बोल नहीं सकते, तो उनका इलाज जो लोग करते हैं, तो उनका प्रोफेशन बनना होता है उसमें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ सकते हैं। इनका पहले एक एंट्री टेस्ट होता है केएमयू में, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो उस एंट्री टेस्ट के बेस पे और उनके क्वालिफ़िकेशन के बेस पे हम उनको यहाँ पर इन प्रोग्राम्स में एडमिशन देते हैं। तो हम इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जिस तरह के हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आला क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, फॉरेन क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, और हमने इस पे जो भी इंडक्शन की होती है, जो लोग हमने लिए होते हैं वो आला क्वालिफाइड होते हैं, मतलब वो मेरिट बेस पे
ٹاپ پوزیشنز میں جو لوگ آتے ہیں انہیں کو ہم ایز اے امپلائی ایز اے ٹیچر یہاں پر لیتے ہیں. اور باقی یہاں پہ جو ہماری لائبریری ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. ہمارے لنک جو ہے وہ تقریباً ملینز آف بکس جو ہے وہ کورس کے ریلیٹڈ اور کورس سے ہٹ کے بھی بہت زیادہ لٹریچر سے ریلیٹڈ کافی زیادہ بکس جو ہے ان کی طرف ہمارا ایکسیس ہے. اور لائبریری بہت زیادہ اپڈیٹڈ ہے ہماری, تو اسٹوڈنٹ اس کے حوالے سے اس کو کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں. لیب کے حوالے سے بتائیے. ہاں, کمپیوٹر لیب, کمپیوٹر لیب, آپ کی بایو لیب, باقی جو لیب تھے. اس کے علاوہ جو کمپیوٹر لیب ہے ہمارا تو وہ بھی بالکل اپڈیٹڈ کمپیوٹر لیب ہے. وہاں پر ہم نے آل ان ون سسٹم سارے رکھے ہوئے ہیں, اور ہم نے انٹرنیٹ فیسلٹیز جو ہے وہ ان کو ایسی انٹرنیٹ فیسلٹی دی ہے کہ جب وہ کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو ود نو ٹائم ان کے سامنے رزلٹ آ جاتا ہے. مطلب وہ سرچنگ براؤزنگ وہ پرانے کمپیوٹرز وہ نہیں ہے, بالکل لیٹسٹ سارے سسٹم ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری لیبارٹری ہے, ہمارے پاس کلینکل لیبارٹری بھی ہے اور اکیڈیمک لیبارٹری بھی ہے. اکیڈیمک لیبارٹری میں جو اسٹوڈنٹس کے کلینکل پریکٹس ہیں وہ ادھر ہی ہوتے ہیں, جو ان کے کلینکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو مریضوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہی ٹیچر ان کو پرفارم کرواتے ہیں اور ان کی پریکٹس وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈ میں جو لیبارٹری کو ہم نے ایریا دیا ہوا ہے وہ آلموسٹ کے پی کے میں میرے خیال میں جہاں تک میری نالج ہے, شاید ہو میری نالج کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اچھا خاصا ایریا ہے. مطلب کافی زیادہ اسپیس ہم نے دیا ہے اور بہت اپڈیٹڈ ہم نے لیبارٹری بنائی ہوئی ہے. اور اس میں جو لیبارٹری میں فیسلٹیز ہیں وہ کینیسیولوجی لیب ہے, اناٹمی لیب ہے, فزیولوجی لیب ہے, پیتھولوجی لیب, بایو کیمسٹری لیب اور مائکرو بایولوجی لیب. یہ ساری فیسلٹیز وہاں پر اویلیبل ہیں. مطلب اسٹوڈنٹ کو کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے 3 پروگرامز ہیں, انہیں 3 پروگرامز کے پیشنٹس بھی یہاں پر بہت زیادہ, مطلب ڈیلی کی ہماری جو او پی ڈی ہوتی ہے یہاں پر وہ 300 کے قریب ہے. اور اسٹوڈنٹ ادھر ہی اپنا پریکٹس, جو ڈاکٹرز وہاں پر مریضوں کو چیک کر رہے ہیں وہ یہیں پہ فیسلٹی, ہاؤس جاب ان کی جاری ہوتی ہے. ہاؤس جاب بھی ان کی یہاں پر ڈگری کے کمپلیشن کے بعد جو ان کی ہاؤس جاب ہوتی ہے وہ بھی یہیں پہ ہوتی ہے. ویسے ہمارے ساتھ جو ایم او یو ہے, وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بھی ہے مانسیرا کا, وہاں پر بھی ہم بھیجتے ہیں, لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو ہم یہاں پر ہی فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ناظرین, ہم نے جو ہیلپنگ ہینڈ ہے اس کی کلاس کا وزٹ کیا تو کلاس ہمیں یوں لگی جیسے ہم اسکول میں بیٹھے ہوئے. تو لگتا ہے کہ اس ادارے نے کلاس پہ, اور جہاں پر جس پہ محنت بنیادی وہیں سے آپ نے سیکھنا ہے, کلاس پہ ان کی بڑی محنت ہے. اور وہاں پر بچے جو ہیں وہ ماشاء اللہ یوں لگ رہا تھا کہ جس سے پرائمری مڈل کے بچے بیٹھے ہوں, اور بڑا ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن انوائرمنٹ تھا. سر اس پہ آپ نے کون سا کیا طریقہ استعمال کیا کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ اسکول کی کلاس لگ رہی ہے؟ اصل میں انوائرمنٹ جو ہے وہ انسان کے بیہیویئر پہ بہت زیادہ افیکٹ ڈالتا ہے نا. تو انوائرمنٹ کو اس طرح سے بنانے کے لیے تاکہ اسٹوڈنٹ زیادہ دیر وہاں پہ رہیں. فار ایگزامپل اگر لائٹنگ کم ہے اور چیئرز جو ہے وہ کم کرنی ہے تو اسٹوڈنٹ بہت جلدی اٹھ کے وہ پھر کلاس ختم ہونے سے پہلے ہی بھاگنے کا سوچتا ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ وہاں پر جو آڈیو ویژول جو سسٹم ہے ان کو ہم بہترین رکھیں, اور جو ہم نے اسکرین ایل ای ڈی اسکرین جو لیٹسٹ نیو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم نے پروجیکٹر کی جگہ پہ ریپلیس کیا ہوا ہے. اس پہ ویژولیٹی بہت اچھی ہوتی ہے, مطلب اس پہ آپ آن دا اسپاٹ جو ہے اگر ٹیچر کوئی چیز سرچ کرنا چاہتا ہے تو نیٹ کی فیسلٹیز بھی کلاس میں اویلیبل ہیں. تو ہم نے ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ جو ہے وہ کلاس روم میں پرووائڈ کیا ہوا ہے, اور اسی کے اوپر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹولی چیزیں سرچ بھی کر سکتا ہے. ٹیچر آن دا اسپاٹ ان کو دکھا بھی سکتا ہے کہ جو چیز وہ پڑھا رہا ہے. پریکٹیکل سیشن بھی ساتھ میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک کلاس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹ زیادہ دیر وہاں پر بیٹھنے کی کوشش کرے, نہ کہ بھاگنے کی کوشش. سر فیوچر میں کیا ہیلپنگ ہینڈ کرنے جا رہا ہے؟ کوئی نئے کورسز کے حوالے سے, کوئی شارٹ کورسز کے حوالے سے, کوئی نرسنگ کے حوالے سے, کوئی جنرل جو میڈیکل سے وابستہ ہیں ان کے حوالے سے کوئی کورس؟ ہمارے جو فیوچر پلاننگ ہے وہ تو ہم ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی یا سمپل ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو ریسنٹلی ہمارے پاس 3 گریجویشن پروگرام ہے, انڈر گریجویٹ پروگرام ہے, لیکن ہمارے جو فیوچر پلاننگ ہے 2024 میں ہم نرسنگ بی ایس این ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, فارمیسی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, بی ایس کارڈیولوجی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, اور بی ایس ریڈیولوجی یہ پروگرام ہم سٹارٹ کریں. ہاں, ایک بی ایس سائیکالوجی بھی ہے. تو یہ پروگرام ہم امیجیٹلی انشاءاللہ ہم ابھی پروسیس کریں گے, تو 2024 میں جو ہے ہم پہلا بیچ اس کا لیں گے انشاءاللہ.
تو فیوچر میں ہمارے یہی ارادے ہیں کہ ہم اس کو ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کی طرف لے کے جائیں. جنرل ہاسپٹل کی طرف آنے کا کوئی ارادہ ہے یا ہیلپنگ ہینڈ کا جو ہاسپٹل ہے؟ جی جی بالکل، وہ ہمارا نیئر فیوچر پلاننگ نہیں ہے، وہ فار فیوچر ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ نیئر فیوچر ہے، مطلب نیکسٹ ایئر میں ہم نے یہ چیزیں. تو فار فیوچر میں ابھی ہم نے ایمرجنسی تو نہیں، او پی ڈی ہم نے اسٹارٹ کی ہے. او پی ڈی کے لیے ہم نے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر لیا، تو ابھی وہ وہاں پر پیشنٹ دیکھ رہا ہے. تو لوکل کمیونٹی کو ہم ایمرجنسی کے سروسز ابھی فی الحال ہم نے دینا شروع کیے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک جنرل ہاسپٹل، ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل ہم اس کو بنائیں. اچھا، جو لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں بطور اسٹوڈنٹس، بطور والدین، بطور فیکلٹی ممبرز، ٹیچر، آپ کا اسٹاف، میڈیکل اسٹاف، ان تمام کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ یہاں پر تو ٹوٹلی ہم جو لوگ بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں یا فیکلٹی آتی ہے تو وہ 100% میرٹ بیس پہ ہوتا ہے. اور ہم تو سب کو ویلکم کرتے ہیں. اسپیشلی اسٹوڈنٹ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں، اگر وہ یہاں پر انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح یہ ڈفرینٹ اسکولس کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر 2 مہینے کے 3 مہینے کے انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی رکاوٹ اس میں نہیں ہے. وہ پراپر ایک پروپوزل دیتے ہیں ہمیں، تو ہم اس پروپوزل کو، ان کا مقصد جو ہے وہ جان کے پھر ان کو یہاں پر ڈفرینٹ، چاہے وہ لیب میں کرنا چاہے وہ کلینک میں کرنا چاہے، جہاں پہ بھی انٹرنشپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یہ اپرچونیٹی دیتے ہیں مختلف. اور باقی جو فیکلٹی ہے، تو فیکلٹی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں اور بالکل میرٹ بیس پہ ان کی سلیکشن ہوتی ہے. تمام کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے جی، میسیج کیا ہے؟ میرا پیغام تو یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ادارے میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی کوالیفیکیشن اور ایک اپنے ٹیچنگ یا اپنے پروفیشن میں ایک اسلامک انڈکشن ان کا ہونا چاہیے. مطلب اسلامک اینڈ ایتھیکل ویلیوز ان میں ہونی چاہیے، تبھی وہ ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں. اور تبھی وہ جس ادارے میں بھی جائے، ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جس میں اسلامک ایتھیکل ویلیوز ہوں، جو اپنے اسٹوڈنٹ میں وہ چیز ٹرانسفر کریں. تو ہمارا ادارہ بھی اپنے فیکلٹی پہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ ان میں یہ ویلیوز آئیں تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں وہ ویلیوز ٹرانسفر کریں. بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ فیاض احمد صاحب موجود تھے، پرنسپل ہیلپنگ ہینڈ مانسرا کے. تو ایک دفعہ آپ وزٹ کیجیے گا. جو کورسز کی حوالے سے نے بات کی ہے، جو سہولیات کے حوالے سے نے بات کی ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کی سہولیات ہیں، اگر آپ کو سہولیات چاہیے اور اگر آپ ان کورسز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو ایک دفعہ والدین کے ساتھ آپ خود وزٹ کیجیے گا. یقین جانیے گا، میں پھر کہوں یقین جانیے گا، آپ کو کچھ نیا، کچھ جدید اور بہت پیارا ملے گا. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. کمنٹس میں فیاض صاحب کے چاہنے والے، ہیلپنگ ہینڈ کے چاہنے والے، اچھی جو صحت کی سہولیات چاہنے والے، اچھے مانسرے کے چاہنے والے اور بہترین پاکستان کے چاہنے والے، کمنٹس میں اپنی موجودگی کا احساس ضرور کیجیے گا. مسکرائیے. ہم ہیلپنگ ہینڈ مانسرا.